جس نے آج کی ویڈیو کو مس کر دیا اور پچھلی ویڈیو کی طرح اگنور کر دیا تو وہ آج بہت ہی پچھتانے والا، کیونکہ آج کی جو ویڈیو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ زندگی کے اندر آپ نے بہت سارے کام کرنے ہوں گے، زندگی کے اندر آپ بہت سارے کام کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے کام بھی آپ کو ملتے ہیں جو آپ کی زندگی کو ہی تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایسی ہی آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک گھوڑے کو، جیسا کہ ابھی میں آپ کو اپنے کام کے بارے میں بتا رہا ہوں، آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی کو کیسے تبدیل کرنا ہے۔ دیکھیں جی، گھوڑے کو پانی تک دوڑا کے تو لے جا سکتے ہیں، لیکن اس کو پانی پلا نہیں سکتے، یعنی کہ اس کو دریا پہ لے جا سکتے ہیں لیکن دریا پہ لے جا کے اس کو پانی نہیں پلا سکتے۔ اسی طرح آپ کو ہم بتا تو سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جو بھی زندگی کے اندر کام کرنا ہوگا، جو ہم بتائیں گے وہ آپ نے خود ہی کرنا ہوگا، کیونکہ بتانے والا بتاتا ہے لیکن کرنے والا کرتا ہے۔ اسی طرح کی ایک آپ کو مثال دوں، جیسا کہ آج میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، میرے بھی کم ویو ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ بھی بنائیں گے تو کم ہی ویو آئیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا ہمارے سب لوگوں کے ویو لگاتار ویڈیو بنانے پہ بڑھ جائیں گے۔ اگر آپ ٹک ٹاک کی ویڈیو بناتے ہو، اگر آپ یوٹیوب کی ویڈیو بناتے ہو تو شروع میں آپ کو آڈینس، یعنی کہ آپ کو لوگ کم ہی ملیں گے، لیکن یہ چہرہ، یہ باتیں آپ کی لوگوں کے اندر گھر کرنے لگیں گی، تو آہستہ آہستہ آپ کی کوالٹی بھی بڑھنے لگے گی کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ، اور آپ لوگوں میں فیمس ہونا شروع ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو جاننا شروع کر دیں گے۔ ایک برتن بنانے والا تھا، وہ برتن بناتا تھا، برتن لے کے بنا کے وہ جا کے شہر کے اندر بیچتا تھا۔ ایک دن اس برتن بنانے والے کو ان برتنوں میں سے ایک ہیرا ملا، تو اس نے کہا بھائی یہ تو بڑا چمک رہا ہے، اس نے اچھا لگا، پیارا لگا، اس نے برتن والا نے اپنے گدھے کے گلے میں باندھ دیا۔ تو وہ ایک پتھر نما تھا، گدھے کے گلے میں باندھ دیا، اس کو اچھا لگنے لگا۔ جو ہی وہ اپنے سفر کی طرف جاری ہوا تو ایک دن گزرا تو وہاں سے ایک کاریگر، یعنی کہ ویپاری، یعنی کہ وپار کرنے والا، چیزوں کی خرید و فروخت کرنے والا، وہ وہاں سے گزرا۔ تو اس نے کہا یہ پتھر نما چیز گدھے کے گلے میں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، یہ بڑی چمک رہی اور بڑی پیاری ہے، کیوں نہ اس کو میں خرید لوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ پتھر نما جو چیز ہے جو گدھے کے گلے کے اندر ہے تو کیا آپ بیچنا چاہو گے؟ اس نے کہا بالکل، کوئی مسئلہ نہیں، میں بیچ دوں گا۔ اس نے کہا کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، 1 من گڑ دو مجھے، یا 1 کلو گڑ دو، 10 کلو مجھے گڑ دو، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے اس کو 10 کلو گڑ دیا اور اس نے وہ ہیرا لے لیا۔ جو ہی وہ ہیرا لے کے اپنی دکان پہ، اپنے کاروبار پہ، اپنے اسپاٹ پہ پہنچا تو اس نے وہ ہیرا اپنے کسی اندر دکان پہ کاؤنٹر پہ رکھ دیا، کسی برتن کے ساتھ چپکا کے، تاکہ اس کی چمک کی وجہ سے لوگ میری دکان پر زیادہ آئیں۔ تو اچھا، وہاں سے ایک جوہری، یعنی کہ ایک سنار گزرا، وہاں سے ایک خریدار گزرا جو اس کو جانتا تھا کہ جوہری تھا، ایک چھوٹا جوہری تھا، کنجوس قسم کا، وہ اسے جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی اس بندے کو پتہ نہیں ہے، یہ تو ہیرا پڑا ہوا ہے، لیکن میں اس کو کیا کہوں، یہ بیچے گا؟ اس نے کہا چلو فیصلہ کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں۔ وہ گیا اس بندے سے پوچھتا ہے، اس دکاندار کو، کہ بھائی دکاندار کیا یہ آپ ہیرا بیچو گے؟ اس نے کہا جی بالکل بیچوں گا۔ اس نے کہا کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا 10 کلو گڑ میں بیچا ہے، تو آپ 20 کلو گڑ کے پیسے دے جو تو لے جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہے، میں 20 کلو گڑ کے پیسے تو نہیں دوں گا آپ کو، آپ 15 کلو گڑ کے پیسے لے لو، تو مجھے یہ ہیرا مجھے یہ پتھر دے دو چمکنے والا۔ اس نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں میں کروں گا، یہ میں نے 100 کا خریدا ہے، آپ کو 150 کا دوں گا، 200 کا دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، 150 روپیہ لے لو۔ اس نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں نہیں دیتا۔ وہ چل پڑا۔ اس نے کہا جو ہی آواز دیتا ہے، اکثر دکاندار جب گاہک چلنے لگا تو پیچھے سے آواز دیتا ہے، ابھی دیکھتا ہوں یہ مجھے آواز دے گا اور مجھے بلائے گا اور مجھے کہے گا کہ بھائی یہ ہیرا لے لو۔ لیکن وہ تھوڑا سا آگے 2-4 قدم چلا تو اس نے آواز تو نہ دی، اور 2-4 قدم چلا تو اس نے آواز نہ دی۔ اس نے کہا اب کافی آگے آ گیا ہوں، اب واپس جاؤں گا تو بڑی بےزتی والی بات ہے، تو اب بات اس طرح ہے کہ میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں، وہ ہیرا میں لے لیتا ہوں، ابھی فوری جاؤں گا تو وہ مجھے اچھا نہیں لگے گا، میں انسلٹ محسوس کروں گا۔ آگے طور پہ تھوڑا کنجوس بھی تھا، وہ چل پڑا، نکل گیا آگے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے ایک گاڑی گزر رہی تھی، وہ گاڑی خراب ہو گئی۔ اس بندے نے جو دیکھا کہ گاڑی کو صحیح کرتے ہوئے اس کو تھکاوٹ ہو گئی، بھوک لگ گئی، پیاس لگ گئی۔ وہ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اور پیاس کو مٹانے کے لیے اس کو دکان پہ نظر پڑی، وہ دکان کی طرف لپکا اور چلنے لگا۔ اس نے کہا دکان سے کچھ کھاتا ہوں، کچھ پیتا ہوں تو پیاس اور بھوک ختم ہو جائے گی، جو ہی گاڑی مکمل طور پہ ٹھیک ہوتی ہے تو اس کو میں لے کے چلا جاؤں گا۔ لیکن وہ جب دکان پہ پہنچا تو اس نے ایک ماجرا ہی عجیب قسم کا دیکھا۔
کیا دیکھتا ہے کہ کاؤنٹر کے اوپر ایک قیمتی ہیرا پڑا ہوا ہے، لیکن وہ بہت بڑا بزنس مین یعنی کہ جوہری تھا. اس کو تو پہچان آ گئی. اس نے کہا کہ بھائی یہ پتھر نما جو چمکنے والی چیز ہے کیا بیچنا چاہو گے؟ اس نے کہا جی بالکل بیچوں گا. اس نے کہا کتنے میں بیچنا ہے؟ اس نے کہا 200 میں بیچوں گا. 150 میں تو ابھی مجھے ایک بندے نے کہا ہے، وہ چلا گیا ہے تو میں نے نہیں بیچا ہے، 200 میں بیچوں گا، اگر آپ نے لینا تو بتا دیں. اس نے فوری سے 200 روپیہ نکالا اور اس بندے کو دیا اور وہ ہیرا اٹھایا اور گاڑی میں رکھا اور گاڑی کو فوری سے اس نے بھگا دیا کہ کہیں پیچھے سے میرا پیچھا کر کے مجھے پکڑ نہ لے، کہیں واپس نہ مانگ لے. یہ تو بڑا کروڑوں اربوں کا ہیرا ہے. جو ہی تھوڑی دیر گزری تو وہ آیا بیپاری، جو کنجوس بیپاری تھا. اس نے کہا کہ اب جاتا ہوں، اب جا کے میں وہ ہیرا لیتا ہوں. وہ تھوڑی دیر کے بعد آیا تو اس نے کاؤنٹر پہ نظر ڈالی اس کی دکان کے اندر، تو اسے ہیرا نہ نظر آیا. وہ بڑا حیران ہوا کہ ہیرا کدھر گیا. اس نے کہا بے وقوف، یہاں پر وہ آپ کے پاس چمکنے والا پتھر تھا وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا کدھر کا کیا مطلب ہے، ابھی ایک بندہ آیا ہے گاڑی پہ، اس نے دیکھا ہے وہ جناب ہیرا، وہ مجھ سے پتھر خرید کے لے گیا. اس نے کہا کتنے میں بیچ رہا؟ اس نے کہا 200 میں بیچا، تمہیں 200 میں کہا تھا. اس نے کہا بے وقوف نالائق، تمہیں نہیں پتا. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا بے وقوف وہ تو ہیرا تھا لیکن وہ بہت ہی قیمتی تھا. اس نے کہا چلو مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو تھا بے وقوف، تمہیں تو اس کا پتہ تھا، تو کتنا بے وقوف ہے. وہ بڑا وہاں پہ تڑپا، وہ رونے لگا. اس نے کہا کہ بڑا میں نے نقصان کر دیا، وہ ہیرا میرے ہاتھ سے چلا گیا. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ میں تو چلو مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں تو بے وقوف ہوں ہی کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، لیکن تمہیں تو پتہ تھا نا، تو کتنا بے وقوف ہے کہ پتہ ہونے کے باوجود بھی تم نے وہ ہیرا نہ لیا. اسی طرح آپ یوٹیوب پہ سکرول ڈاؤن کرتے ہو، ٹک ٹاک پہ سکرول ڈاؤن کرتے ہو، لوگوں کی ویڈیو دیکھتے بھی ہو کہ لوگ کتنا کما رہے ہیں، کس طریقے سے کنٹینٹ ڈال رہے ہیں، کس طریقے سے وہ جناب پیسے کما رہے ہیں، تھوڑے کما رہے ہیں، زیادہ کما رہے ہیں. لیکن آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ آپ لوگ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی کوئی ایکشن نہیں لیتے، یعنی کہ کوئی وہ کام کرنے کی کوشش نہیں کرتے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. آپ جیسے لوگوں کی طرح میں بھی ہوں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ نے کیمرے کے آگے یہ سارا کچھ کرنا ہے. لیکن وہ ہیرے والی مثال ہے کہ آپ لوگوں کو آج کے دور میں پتہ بھی ہے کہ اے آئی انٹیلیجنٹ، آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ کے دور میں بھی لوگ اتنا کچھ کما رہے ہیں سوشل میڈیا سے. اب تو آسان ہو گیا سوشل میڈیا سے کمانا، لیکن آپ پھر بھی نہیں کر رہے ہو. وہ لوگ تو چلو بے وقوف ہیں جن کو پتہ نہیں ہے، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، چلو وہ تو مانتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے تو آپ کام نہیں کر رہے ہیں. آپ لوگوں سے وہ ہیرے والی مثال آپ کو بتاؤں کہ جس کو پتہ نہیں تھا وہ کتنا بے وقوف اس نے کہا کہ تم ہو، اور اس نے کہا کہ مجھے تو چلو پتہ نہیں تھا، تمہیں تو پتہ تھا تم کتنے بے وقوف ہو. اب ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ لوگوں کو میرا بات بتانے کا، اشارہ کرنے کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے لوگ کما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نہیں کچھ کر رہے ہیں. تو برائے مہربانی اس بات کو مکمل طور پہ دل اور دماغ میں اتار لیں اور کام کو شروع کر دیں، ایکشن لیں. آپ کو خود بخود ری ایکشن ملے گا. آپ چلیں تو صحیح، سفر خود بخود مکمل ہو جائے گا. میرے خیال سے آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. ایسی اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ.